السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی تھی اندھیری؟ ہاں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی شیخ، میں ممبئی سے عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ جی بولیے نا۔ دو باتیں سمجھنی تھی تراویح کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ 20 تراویح بدعت ہے۔ دیکھیے 20 تراویح جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم بدعت اس کو نہیں کہیں گے، لیکن سنت سے ثابت نہیں، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ حضرت جو بدعت نہیں ہوتی ہے تو وہ تو کسی نہ کسی دلیل سے مطلب ثابت ہو گئی نا۔ کیسے ثابت ہو گئی؟ اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل بدعت نہیں ہے، یہ مقولہ ہی سمجھانی مجھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح کو اگر آپ سنت سے ثابت کریں گے تبھی تو سنت کہیں گے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے سنت کے خلاف ہے لیکن بدعت نہیں ہے، یہ میں سنت کے خلاف دیکھیے اس لیے میں بول رہا ہوں سنت کے خلاف میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں، اس میں دو کنڈیشن ہے۔ ایک یہ آدمی ہے جو بزید ہو کر کے وہ سنت بولتا ہے تو اس کا وہ قول بدعت ہو جائے گا سراسر، اور ایک آدمی جو نسلی طور سے پڑھتا ہے تو 20 پڑھے، 25 پڑھے، 30 پڑھے، 40 پڑھے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نسل کے بارے میں روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، آخر میں وتر پڑھو، اس کے بعد نماز ختم کر دو۔ جو 20 رکعت تراویح کو رمضان کے مہینے میں سنت مانتا ہے تو وہ بدعتی ہو گیا مطلب؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ شیخ سدیس ہو، امام کعبہ کا یا مسجد نبوی کا ہو۔ ہاں، سنت کا لیبل لگا کے پڑے گا تو بدعت ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو دونوں تو سنت مانتے ہیں تو دونوں بدعتی ہو گئے۔ میں کیا بولتا ہوں، سنت اس کو نہیں ماننا، سنت نہیں ماننا، میرے علم کے مطابق اس کو سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ سنت کے جو روایتیں ہیں وہ 11 رکعت ہے۔ نفل کہیں گے اس کو، نفل کہیں گے تو اس کو نفلی، اگر نفل سمجھ کر کے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ نہیں، شیخ سدیس اور جو ہے سعودیہ کے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام با جماعت اہتمام سے ہر سال جو ہے پورا مہینہ پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح۔ ہاں، تو ایک امام پورا نہیں پڑھتا، ایک امام 20 رکعت نہیں پڑھتا، آپ اس کی تحقیق کیجیے پہلے۔ نہیں، میں نے تحقیق کیا، پورا 20 رکعت شیخ سدیس کی میں نے ویڈیو دیکھی، تحقیق کر کے آپ کو فون لگایا۔ وہ پہلے کی 10 رکعتیں پیچھے پہلی صف میں پڑھا، بعد میں آگے ہو کر جو ہے مصلی پر آ کے باقی کی 10 رکعت پڑھایا تو مکمل 20 ہوئی۔ دیکھیے نفل کی نیت سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ سنت اس کو نہیں بولتے کہ یہ سنت ہے، یعنی وہ تو سنت سمجھ کے بعد جماعت پڑھ رہے ہیں نا، بعد جماعت کروا رہے ہیں 20 رکعت تراویح۔ آپ بعد جماعت بھی نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، بولا نا کہ آپ 40 بھی پڑھو گے، آپ 30 بھی پڑھو گے تو کوئی منع نہیں ہے۔ اگر شیخ سدیس اس کو سنت سمجھ کے پڑھتا ہے تو بدعتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بدعت جو چیز سنت میں ثابت نہیں ہے اس کو آپ سنت کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، تو میں کنفیوز ہو گیا کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے پھر وہ تو بدعت ہوئی، جیسے کنڈے کی نیاز عید میلاد میں جو بریلوی ڈھول بجا کے ناچ رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں۔ آپ بریلیوں کو تو اس سے بڑھاوا مل جائے گا کہ ایک چیز سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور بدعت بھی نہیں ہے، یہ اصول وہ تمام اپنے جو ہے اعمال پر فٹ کر دیں گے اور کہیں گے ہم بھی یہ نفل میں کرتے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے اس کو سنت سمجھتے ہیں 20 رکعت کو؟ میں 20 رکعت تراویح پہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ موقف کیا ہے آپ کا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میں بتایا نا، نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو جائز ہے، سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے وہ۔ تو اگر امام کعبہ اس کو سنت مان کے پڑھتے ہیں، امام کعبہ کی بات اب میرے سامنے مت کیجیے، آپ اپنے موقع بیان کیجیے، آپ اپنی بات کیجیے نا۔ آپ کہہ دیجیے نا بدعتی ہو۔ ہلو، وہ کیا نیت سے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، میں نے ان سے بات تھوڑی کی ہے، آپ سامنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں اگر جو بھی کرتا ہو، چاہے امام کعبہ ہو یا مسجد نبوی کا امام ہو، سب بدعتی ہو گئے نا اگر وہ سنت مان کے پڑھ رہے ہیں تو 20 رکعت۔ سمپل سا سوال ہے آپ کا، سمپل سا جواب آ جائے گا۔ دیکھو میں نے کیا کہا، میری بات پہ آپ غور کیجیے نا، میں کیا کہا کہ سنت سمجھ کر کے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، حدیث میں جو ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نفل کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جتنے بھی پڑھتے ہیں اس کو نفل سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ نفل کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں سنت سمجھ کے جو بھی پڑھے، چاہے امام کعبہ ہو، شیخ سدیس، شیخ سریب، حذیفی وغیرہ، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، یہ سنت سمجھ کے پڑھتا ہو تو یہ سب بدعتی ہیں کہ نہیں، یہ میرا سوال ہے۔ وہ تو جو پڑھے گا وہ اس کی نیت اس کے پاس ہوگی نا، آپ اس تو میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ لوگ سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، مجھے پتا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، صرف 20 رکعت اور سارے جو مسائل سنت پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ سارے کے سارے ہمارے سراخوں، ان کے سارے کے سارے عمل ہمارے سراخوں پر ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن فی الحال میں 20 تراویح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہے کون؟ حنفی ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں؟ کیا آپ جواب دیجیے حضرت، کیا وہ بدعتی ہیں؟ آپ کون؟ آپ ہیں کون پہلے بتائیے آپ مجھے۔ آپ یہ مقولہ سمجھائے نا، میں آپ تو سمجھنے کے لیے فون کیا، عام سا لڑکا ہوں میں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ بدعت کیسے نہیں ہے، یہ کیسا علم ہے؟ اس مدرسے میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک عمل سنت کے خلاف ہے اس کو بدعت نہ کہو،
کل کو بریلی اٹھ کے کہے گا کنڈے سنت کے خلاف ہے، مان لیا لیکن بدعت نہیں ہے کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اصول انہوں نے گڑا ہے، تو یہ معاملہ ہی سمجھا نہیں مجھے. تو آپ دلیل پہلے دیجیے نا، امام کعبہ کی طرف سے آپ ثبوت پیش کیجیے کہ وہ اس کو سنت سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں یا نفل سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ اس کی دلیل پہلے دیجیے. جو 20 رکعت تراویح میں نے آپ سے پوچھا سنت سمجھ کے پڑھے، چاہے وہ امام کعبہ ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. ہاں تو ان کا قول پیش کیجیے میرے پاس، ان کا قول پیش کیجیے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ان کی دل کی بات آپ جانتے ہیں، وہ سنت سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، نفل سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں 20 رکعت تراویح بدعت ہے، اور بدعت ہے اگر پڑھنا تو آپ فتویٰ دے دیجیے امام کعبہ بھی بدعتی، اگر سنت سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ بول دیجیے نا آپ. وہ بحث ہی چھوڑ دیے نفل وغیرہ کی. ہلو ہاں اچھا چلیے یہ چھوڑیے، یہ مجھے سمجھا دیجیے ایک عمل جو سنت کے خلاف ہے وہ بدعت کیسے نہیں ہے؟ میں کیا بتایا آپ کو، میں بتایا 2 کنڈیشن ہے اس کے اندر، وہی عبادت میں 2 کنڈیشن ہے. نیت کے حساب سے اگر نیت فرق ہو گئی، نفل کی نیت ہوگی تو اس کی حدیث ثابت ہے. نیت سے آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے کہ 20 رکعت پڑھے یا وہ اس کے بعد 40 رکعت پڑھے، فکس نہیں کر سکتے آپ. لیکن فکس کر کے اچھا چلو یہ اصول اپنا لیتے ہیں. امام کعبہ تو فکس کر کے 20 رکعت پڑھ رہا ہے. ہاں تو وہ نفل کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر ابھی آپ نے کہا فکس نہیں کر سکتے، نفل کو فکس کر سکتے ہیں 20 پر. اور سعودی کی دوسری مسائل میں بھی 20 رکعت. فی الحال تراویح پہ بات کیجیے نا، دوسرے مسائل پہ بعد میں. ہاں فی الحال رمضان ہے نا. آخر کیا مجبوری کہہ دو نا. یہ تو بریلوی زیادہ آپ سے جو ہے زیادہ ہمت رکھتے ہیں، سیدھا کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ کو کیا ڈر ہے بولنے کے لیے کہ 20 رکعت پڑھنا بھی ضروری ہے؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جو ہے 20 رکعت میں پڑھیے؟ آپ پڑھیے نا، آپ کو بہت شوق ہے تو پڑھیے. آپ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں انفیوں کو؟ ہاں ہنفی پڑھے نا، ان کا مسئلہ کہ پڑھے. آپ نے کس دلیل سے اجازت دی وہ بتا دیجیے. ہنفی جو ہے اس کو سننے سے واسطہ ہی کیا ہے؟ نہیں آپ نے اجازت کس دلیل سے دی وہ تو بتائیے. اس لیے کہ وہ ہنفی ہے، اس کے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کیوں دے رہے ہو دلائل؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے 20 رکعت کی اجازت دینے پر؟ میں کیا بولا، ہنفی کو حدیث سے سروکار ہی کیا ہے، وہ تو منمانی زندگی گزارتا ہے. آپ کہیے نا کہ آپ اجازت کیوں دی، آپ وہ بتائیے. آپ نے کہا جب پڑھیے 20 رکعت، آپ کو میں نہیں روکتا، تو کس دلیل سے آپ اجازت دیں؟ آپ ہنفی ہیں اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. میں نے آپ کی بات مان لی، میں حنفی ہوں، لیکن آپ تو اجازت دے رہے ہیں بغیر دلیل، تو آپ کی میں تقلید کروں کہ آپ کے پاس دلیل ہے 20 رکعت پڑھنے پر؟ جب آپ حنفی ہیں اور آپ کو حدیث سے کوئی سروکار نہیں، میں بتایا سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، تو آپ نہیں ماننے تو آپ پڑھیے، آپ کی مرضی ہے. زبردستی تھوڑی آپ کو پڑھاؤں گا. سنت 11 رکعت ہے، اس پہ ابھی نیکسٹ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ مجھے جو 20 پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں یہ وتھ دلیل دیے کہ بغیر دلیل دیے؟ مطلب میں آپ کی تقلید کر کے پڑھوں کہ آپ کے پاس 20 رکعت پہ کوئی دلیل ہے؟ میری تقلید آپ کیوں کریں گے؟ میں تقلید کرنے کی ابھی تو آپ نے کہا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں 20 رکعت پڑھیے، آپ کو نہیں روکتا ہوں، تو آپ کس دلیل پہ دے رہے ہیں مجھے 20 کی اجازت؟ 20 رکعت پڑھیے، 30 رکعت پڑھیے، آپ کی مرضی ہے. نفل کی نیت سے پڑھیے. کیوں پڑھوں میں؟ اچھا نفل 20 رکعت ثابت ہے، آپ یہ مانتے ہیں؟ نفل کی نیت سے آپ پڑھیے، اس میں تعین نہیں ہے کسی رکعت کی. ہاں تو تعین کر کے جو پڑھ رہا ہے امام کعبہ تو تعین کر کے 20 رکعت پڑھ رہا ہے. ہر سال 1400 سال سے کبھی ہوئی نہیں ہے. کعبہ پہ تو جو ہے جتنے امتی آئے ہیں، امتی جب بھی امام بنے 20 رکعت تراویح ہوئی ہے. آپ کو تراویح کا مسئلہ کیوں نظر آتا ہے میرے بھائی؟ فی الحال رمضان ہے نا، فی الحال رمضان ہے اس لیے تراویح پہ میں سوچا تھوڑی ڈسکشن کروں. اور سارے مسائل جو ہیں عقیدے کے مسائل جو ہیں اور مسائل بعد میں ہوں گے نا یار. 3 طلاق 3 مانتے ہیں وہ لوگ، اور کون سے مسائل میں نکالوں؟ سب آپ کے خلاف ہی نکلے گا. چھوڑ دیجیے. کون 3 طلاق 3 مانتا ہے؟ امام کعبہ 3 طلاق کو 3 مانتا ہے. وہاں کی کمیٹی نے فتویٰ دیا. کون سی دلیل سے آپ بول رہے ہیں؟ فی الحال مجھے دیکھو تراویح پہ بات کرنی ہے، آپ وہ سب گھمائیں نا. تراویح بتائیں آپ. میں بتایا دیکھیے تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت کی نیت سے آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اچھا 20 کو متعین کر کے نفل پڑھوں تو کیا؟ دیکھیے وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں آپ بتائیں نا 20 رکعت میں. آپ عالم دین ہے، قرآن کہتا ہے. بتایا نا، میں پہلے ہی آپ کو بولا، آپ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں. نفل کی نیت آپ جواب ہی نہیں دیں. چلو نفل کی نیت سے میں 20 کو متعین کر کے ہر سال پڑھ رہا ہوں پورا مہینہ، صحیح کر رہا ہوں. نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو حرج نہیں ہے. 20 کو متعین کر کے پڑھ رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں. اس کو اگر سنت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ نفل سمجھ کے پڑھیں گے. اچھا نفل سمجھ کے 20 رکعت کو متعین کر کے پڑھ رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں. 20 رکعت ہی ہے میں مانتا ہوں، اب صحیح کر رہا ہوں. آپ کی مرضی ہو.
نہیں میری مرضی نہیں, آپ بتائیں صحیح کر رہا ہوں تو آپ عالم دین ہیں, میری رہنمائی کریں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ دیں, غلط کر رہا ہوں تو بھی آپ کہہ دیں. تو نفل میں کوئی تقریب نہیں ہے, نفل میں کوئی چیز. لیکن میں نے متعین کر لیا نا 20 رکعت, امام کعبہ نے متعین کیا, میں نے بھی کر لیا. ہم دونوں پہ بتائیے, ہم دونوں صحیح کر رہے ہیں 20 رکعت کو متعین کر کے, کہ غلط کر رہے ہیں؟ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب میں صحیح کر رہا ہوں 20 رکعت متعین کر کے؟ ہاں, نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو میرے علم میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی دلیل دے دو کہ میری 20 رکعت جو میں نے متعین کیا, اس پہ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے آدمی جو ہے نفل کی نیت سے تو کوئی منع نہیں ہے, حدیث کے اندر کوئی تقریر نہیں بتائی گئی ہے نا, تعین نہیں کی گئی ہے نا, تو آپ کی مرضی, آپ 20 پڑھیں گے, 10 پڑھیں گے, 30 پڑھیں. حدیث میں متعین نہیں ہے نا 20 رکعت, لیکن میں متعین کر رہا ہوں امام کعبہ کو دیکھ کر کے. امام کعبہ اتنا بڑا امام جب پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو اب میں اور وہ دونوں شامل ہوئے 20 رکعت کے متعین کرنے پہ. فکس کر لیا 20 نیچے, 1 رکعت اوپر نہیں, 1 رکعت نیچے نہیں. ہم لوگ صحیح ہے, اہل سنت والجماعت ہیں کہ خارج ہے؟ دیکھیے میں بتایا نا, نفل میں آپ کو آزادی ہوئی, نفل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ 20 پڑھیں گے, 30 پڑھیں گے, آپ 40 متعین کر کے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بات قبول کر لیا, لیکن میں نے 20 کو متعین کر لیا. میں ایک نیچے نہیں پڑھتا, ایک اوپر نہیں پڑھتا, میں اور امام کعبہ دونوں, شیخ سدیس اور میں بھائی. ہاں, تو آپ نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. 20 متعین کرنا ہے, صحیح ہے کیا یہ پوچھ رہا ہوں؟ نفل کی نیت چھوڑ دیں. وہ تو پڑھنے والے کی مرضی ہے نا. اچھا, اپنی مرضی سے مطلب دین پہ عمل کر سکتا ہے آدمی؟ دیکھیے آپ دین پہ عمل کرنے کے بعد میں بولا کہ روایت جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت کر کے نماز پڑھو. اور جب نماز صبح کا خدشہ ہو جائے تو 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر لو, نماز پوری ہو جائے گی. تراویح جی, اس میں تراویح کا ہے حضرت؟ تراویح ابھی آپ تراویح اور قیام اللیل میں ابھی آپ بحث کریں. میں تو آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں. میں 20 کو متعین کرتا ہوں, امام کعبہ بھی 20 کو متعین کر لیتا ہے, رات کی نماز میں 2 رکعت. رمضان کے مہینے میں, صرف رمضان کے مہینے میں فکس کرتا ہے 20 ہی پڑھیں گے. اب یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں تو بتائیے کس دلیل سے صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں تو کس دلیل سے غلط کر رہے ہیں؟ بھائی نفل میں آدمی کی مرضی ہے نا. کوئی رکعت تو پڑھے گا نا, 2 رکعت پڑھے گی, 4 رکعت پڑھے گی, 6 رکعت پڑھے گی, 10 رکعت پڑھے, اس کو تو آزادی ہے نا. حضرت میں نے کہا کہ 10, 5, 6, 8 رکعت کی بات نہیں, میں 20 کو فکس کر رہا ہوں. فکس کر رہے ہیں نا تو اس میں کوئی نیت آپ کی غلط نہیں ہے نا. یعنی آپ اس کو جو ہے فرض واجب نہیں سمجھ رہے ہیں. کوئی آدمی 20 پڑھے, اب 2 آدمی 40 پڑھے تو اس کو آپ غلط نہیں سمجھتے تو جائز ہوگا وہ. نہیں, 20 رکعت کو مخصوص کر لینا, تعداد کو متعین کر لینے کی میں بات کر رہا ہوں. بغیر دلیل کے ہے کہ دلیل سے ہے؟ نفل نماز میں آدمی کی مرضی ہوتی ہے کہ آدمی جیسے چاہے وہ جتنی رکعت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن میں خصوص دیکھو, میں نفل جو آپ بار بار نفل کہہ رہے ہو, اور نفل تو میں ابھی اٹھ کر جو ہے ظہر کے بعد بھی پڑھ لوں 2 رکعت, لیکن میں کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں خصوص نماز تراویح جس کو 20 ہی پڑھوں گا. میں اور امام کعبہ دونوں 20 ہی پڑھیں گے, اس کے نیچے اوپر کو ہم نہیں مانتے. اس پر کیا ہے, ہم لوگ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو غلط ہم آپ کو غلط کہاں بول رہے ہیں بھائی؟ آپ نے بولا کہ کس دلیل سے صحیح ہے وہ بتائیے آپ. 20 رکعت, میں 20 رکعت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا قول غلط ہوگا. اچھا, تو سنت رسول کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول سے 8 رکعت مسجد میں جماعت کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے میں ثابت ہے. 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں. دیکھیے 1 رات بھی اگر آپ نے پڑھائی ہے تو وہ سنت ہو جاتی ہے, اس سے آپ دلیل لے سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 1 رکعت پڑھائی تو 1 ہی رکعت کی سنت ہوئی. 1 رات میں بولا, 1 رکعت نہیں بولا, 1 رات بھی اگر آپ وہی 1 رات ہی میں بول رہا ہوں. 1 رات اگر پڑھائی تو 1 رات کے لیے سنت بن گئی, پورے مہینے کے لیے کیسے؟ پھر آپ نے حدیث میں کہا نا مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ فرض ہو جائے گی, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو آپ کے ارادہ پڑھنے کا تھا, لیکن آپ نے امت پر 20 تراویح پہ دیکھیں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, تو میں سوچا کہ 8 پر میں سن لوں کوئی حدیث. کیا 8 رکعت سنت ہے پورا مہینہ بعد جماعت مسجد کے اندر؟ چلو دوسرا تو جواب دے دو. تو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس میں آپ نے تراویح پڑھائی ہے, اس میں آپ نے کہا مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ فرض ہو جائے گی, اس کی وجہ سے میں پھر دوبارہ 3 رکعت پڑھاتا ہوں کے بعد پھر نہیں نکلا. ہاں, تو اس سے تو پتا چلا کہ فرض نہیں ہے تراویح. میں تعداد پوچھ رہا ہوں, 8 رکعت تراویح سنت ہے کیا پورا مہینہ رمضان میں؟
دیکھیے اب آپ فرض اور اس کے بس بلچا رہے ہیں. فرض ابھی آپ نے پکڑا کہ نفیل پڑھو یا سنت پڑھو, تو آپ نے فرق کیا نفیل اور سنت میں. ابھی میں پوچھ رہا ہوں سنت ہے, بتا دیجیے. آپ سینٹر میں آ جائیے, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے آپ. ابھی سینٹر میں اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ فون آپ نے لگایا, سوالوں کا جواب فون جو آپ نے ایسے اچانک الگ سوال نہیں ہوتا ہے. فون پہ اس طرح کی بحث نہیں کی جاتی ہے. بحث کہاں حضرت, میں بحث کرتا تو آپ سے الٹی سیدھی بات کرتا. میں تو اتنی اطمینان اور جو ہے اچھی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. میں نے آپ کو برا بھلا کہا کہ حضرت دیکھیے سنت میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے, واجب اور فرض. سنت کی آپ تعریف ابھی پوری جانتے نہیں ہیں. میں کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس کو اور پڑھاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ واجب فرض نہ ہو, جیسے نماز فرض نہ ہو اس طرح یہ فرض نہ ہو جائے. میں نے آپ سے سوال کیا حضرت 8 رکعت تراویح سنت ہے مسجد میں با جماعت پورا مہینہ اطیع اللہ و اطیع رسول سے, تو مجھے آپ حدیث سنا دیں. حدیث بتایا میں نے آپ کو. ہاں بتایا بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ نے آخری عشرے میں تو 3 راتوں کے بعد آپ نہیں آئے. 3 رات نا صرف 3 رات. ہاں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات کے بعد نہیں آئے تو آپ بھی سینٹر میں 3 راتیں پڑھا کے گھر بیٹھ جاؤ. صحیح. اس کے بعد روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا سبب بتایا, اس لیے میں نہیں آیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر آئے نہیں نا اس کے بعد, کیا آئے ہیں؟ ہاں نہیں آئے, لیکن اس سے سنت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ آپ کے طریقے سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ آپ کے طریقے سے تو صرف 3 دن سنت ثابت ہوا. ارے آپ کو میں کیسے بتاؤں, آگے والی جو روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ واجب نہ ہو جائے, اس لیے میں رک گیا. جی مطلب کیا وہ اس سے پتا چلا کہ آپ جو ہے میرے بھائی آپ غور کیجیے, آپ اس لیے رکے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے, اس لیے آپ کو پڑھنے کا ارادہ تھا. تو اس کے ذریعہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پڑھنا جائز ہے, لیکن میں اگر پڑھوں گا تو فرض ہو جائے گا امت پر, تو امت پریشانی کے اندر تو امت کو کہا ہوگا نا آپ پڑھو, سنت سمجھ کے پڑھو. اور اس میں رکعت کی تعداد کدھر ہے 8 جو آپ نے حدیث پڑھی, اس میں تو آئی نہیں کہ 8 رکعت پڑھائی. ارے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. کون سی روایت؟ بالکل بخاری کی روایت ہے نا. پڑھیں آپ اسٹارٹ سے پڑھے وہ روایت. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ترجمہ کریں نا مکمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں قیام اللیل جو رات کی نماز ہوتی تھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں یہ سوال کا جواب ام المومنین کسے دے رہی ہیں؟ کیا یہ کسے بتا رہی ہے ام المومنین؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی نا, آپ قیام اللیل کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین, گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی. میں تو مسجد کے بارے میں پوچھا. تو رمضان میں آپ نے جو پڑھا اس میں لوگ صحیح ہو گئے نا مسجد میں. ابھی آپ نے کہا کہ گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی ام المومنین, تو آپ نے تو یہ روایت اپنے اوپر ہی جو ہے اپنے آپ سے ہی جو ہے چھینی, میرے ہاتھ میں دے دی کہ یہ تو گھر کا ماحول ہو گیا. ارے بھائی آپ جو ہے ایک لفظ کو پکڑ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا معمول بتایا رمضان یا غیر رمضان کا. تو رمضان یا غیر رمضان میں آپ طور سے آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے. آپ نے خود کہا کہ گھر کے حالات کو زیادہ جانتی تھی ام المومنین, اور گھر کے حالات زیادہ جانتی تھی, تو کیا اس سے مسجد جو ہے الگ ہو گئی. آپ کا جو نماز جو آپ کی جو نماز میں نے بتائی آپ کو 3 رات پڑھی ہے, تو وہ آپ کے مسجد سے پڑھنے کا تذکرہ نہ ہوگا. وہ الگ حدیث, اس میں 8 رکعت تراویح نہیں ہے. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اس کے اندر مسجد کا ذکر نہیں ہے. دونوں حدیث تو ٹکرا رہی ہے آپس میں. دیکھیے مسجد کا ذکر نہیں تو اس میں غیر رمضان ہے کہ نہیں, رمضان اور غیر رمضان دونوں آگے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا سال بھر تراویح پڑھو. سال بھر تراویح پڑھنے کی بات کہاں اس میں. تو آپ ہی نے تو کہا کہ رمضان اور غیر رمضان تو پورے 12 مہینے ہو گئے. وہی جو رکعت آپ غیر رمضان میں پڑھیں گے وہی رکعت رمضان میں بھی پڑھیں گے. آپ اپنا سال بھر پورے سال تراویح پڑھوں مطلب. تہجد فرض اور واجب چیز نہیں ہے, قیام اللیل فرض اور واجب چیز نہیں ہے. وہ نہیں یہ جو ہے یہ تہجد ہے کہ تراویح کیا ہے؟ دونوں ایک ہی نماز ہے. رمضان میں اس کو تراویح بولتے ہیں. فتح الباری میں تو لکھا ہوا ہے اس حدیث کے متعلق امام ابن حجر اسقلانی نے کہ یہ جو ہے تہجد کی رکعت ہے. قیام اللیل بولتے ہیں اس کو. بعد میں اس کو جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو اچھا یہ ام المومنین کسے بتا رہی ہیں, یہ بیان کسے کر رہی ہیں؟ ہلو, ہاں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو بیان کر رہی ہے نا. جی حدیث ہے وہ کی بھائی بخاری کی روایت ہے. ہاں تو بخاری میں یہ جو روایت بیان کر رہی ہے ام المومنین ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ بیان کر رہی ہے نا. ہاں وہ روایت ہے, دیکھنا پڑے گا روایت میرے سامنے بھی نہیں ہے. وہ تابعی ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں کیسی ہوتی تھی، کیسی کیفیت کا سوال کیا. یہ تھوڑی پوچھا کہ 8 رکعت تراویح ہے کہ نہیں. وہ تو تابعی کے بیٹے ہیں، وہ تو تابعی کے بیٹے ہیں. تابعی کے بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں رکعت تعداد کتنی ہوتی ہے. حضرت ذرا آپ دھیان دیں حدیث پر. حضرت میں آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن کیا تابعی کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے تراویح کی؟ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے آ گئے، انہوں نے پوچھا کیسی ہوتی تھی، گھر کی نماز جاننی چاہیے، کیسے پڑھتے تھے. سوال کیفیت کا کیا تو ام المومنین نے جواب بھی کیفیت کا دیا کہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی. اچھا میرے بھائی، آپ اتنی زیادہ رمضان کے موسم میں اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک نسلی عبادت کے بارے میں آپ تراویح کو فرض واجب سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ اسی پر پورے دن کا دار و مدار ہے. آپ سے جاننا چاہ رہا تھا یہ کیا ہے، فرض ہے کیا ہے، آپ بتائیے مجھے. تمہیں بتا دیا نا، نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج بات نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، تیرا بات کو